اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کریم و رحیم ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد معاف کرتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، آخرت میں دی جائے گی. لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے، انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے. اسی گناہ کا نام زنا ہے. زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی نحوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے، جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے. نسلیں تباہ ہوتی ہے، نسلیں بے حیا ہوتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آ گئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں. زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے، اے اللہ یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں. زنا کرنے کی بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے. زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. زنا کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے. زنا کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے. زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. نزہۃ المجالس کے اندر اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں اگر بندروں میں بھی کوئی بندریا زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریا کو سنسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنسار کر دیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے. یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا. اتنی عقل و معاف ہو گئی، عقل اتنی بودی ہو گئی، فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، میرے کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو. اس راستے سے بھی بچو. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر بھی نہ جاؤ. اب میں مختصراً یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے. وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے عرض کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا. اللہ اکبر! اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا. ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا
اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون، ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، سجدہ اس پہ لعنت کرتی تھی۔ فاطمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ
کہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، باپ کی چوکھٹ انگال کر کے کبھی باہر بھی نہ نکلی، آپ کا حال یہ تھا، آپ کے نقش قدم کو کبھی زمین کے ننگے حصے نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! آج عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر، کوئی ساڑی پہن رہی ہے، کوئی گھگرا اور شرارہ پہن رہی ہے۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھک لے، اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا لیتا ہے، جو چھپا نہ سکے، جو ننگا کر دے، وہ لباس نہیں ہے۔ اس لیے لباس پہنو، لباس اسے کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے، جو وجود کو چھپاتا ہے، جو جسم کی ساخت کو چھپاتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائے، میرے آقا نے فرمایا، میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی۔ آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے